میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 11ویں والے بڑے پیر صاحب کا مہینہ چل رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر عاشقان غوث الورا سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور آج ہم نے بھی اپنے آقا و مولا سرکار قادریت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ میری گفتگو کی تمہید کو سماعت کریں۔ یہ غوث پاک کے ڈنکے بجانا، یہ غریب نواز کا عرس منانا، مخدوم اشرف کا دم بھرنا، وارث پاک کے نعرے لگانا، امام اہل سنت کی باتیں کرنا، اولیاء اللہ کے تذکرے کرنا، آخر یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو کن فرما کر کائنات کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں جلاتا ہے، ہمیں موت عطا کرے گا۔ پھر جب ہماری ہڈیاں مٹی کھا جائے گی تو پھر اسی مٹی سے اللہ ہمیں پھر پیدا فرمائے گا۔ تو وہ اللہ جس کی شان بے مثال ہے، پھر اس اللہ تبارک و تعالی کی بات ہم کیوں نہ کریں، ہر محفل میں کریں اور اسی کی بات کریں۔ دوسروں کا ذکر کیوں غوث پاک کا ذکر، کیوں غریب نواز کا ذکر، کیوں وارث پاک کا ذکر، کیوں زندہ شاہ مدار کا ذکر، کیوں سید شاداد کا ذکر، کیوں وارث دیوا کا ذکر، کیوں محبوب الہی کا ذکر، کیوں قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر؟ یہ سب ذکر کریں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا۔ یہ ساری غلط فہمیاں آپ کے دل و دماغ میں ہیں۔ دیکھو، اگر یہی بات ہے کہ اللہ ہی اللہ کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ کیوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ؟ آپ غور کریں، میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، سنجیدہ طبیعت لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں اور عقل مندوں کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ امت سے اختلاف ختم ہو۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر امت ایک دوسرے کے ساتھ دستک بگریباں ہے۔ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن کی صحیح تعلیمات ہمارے سامنے آنی چاہیے تاکہ امت سے جھگڑے دور ہو، فسادات دور ہو، یہ امت پوری وحدت کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے۔ جس کا رونا ڈاکٹر اقبال نے رویا، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات جو ہوتی کہ مسلمان بھی ایک۔ مسلمانوں کو آج صحیح عقیدے پر، سچے عقیدے پر، صحابہ اور سواد اعظم کے عقیدے پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ غلط فہمی نا علمی کی بنیاد پر ہے یا تجاہل عارفانہ کی بنیاد پر، تو پھر ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سمجھیں؟ قرآن کو اگر ہم اپنی دماغ کی اور اپنی لیاقت کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت لوگ اسی کو پڑھ کر گمراہ ہوں گے اور بہت اسی سے ہدایت پائیں گے۔ اللہ نے پہلے گمراہ ہونے والوں کا ذکر کیا، ہدایت پانے والوں کا ذکر بعد میں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کے آیے کریمہ پہ غور فرمائیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ غور فرمائیں، اگر میرا اللہ یہ کہتا، یا ایھا الناس اتقوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو ہم سمجھتے کہ یہ بات کافروں کو کہی گئی، مشرکوں کو کہی گئی، یہودیوں کو کہی گئی، نصرانیوں کو کہی گئی۔ لیکن میرے اللہ نے جس کی حکمت بالغہ پہ ہم قربان جائیں، وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا میں کلمہ لا الہ الا اللہ آ گیا، محمد الرسول اللہ بھی آ گیا، یعنی ایمان لے آئے تم قیامت پر، حشر نشر پر۔ اتقوا اللہ میں اس کا معنی ہوتا ہے تقوی کے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اور متقی وہی ہے جو نمازی ہے، روزے دار ہے، حج فرض ہونے کے بعد حج کر چکا ہے۔ متقی وہی ہے جو گناہ سے بچنے والا ہے۔ متقی وہی ہے جو اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے۔ اللہ میرے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایمان بھی ہے، پھر تقوی بھی ہے، پرہیزگاری کا مطالبہ بھی ہے۔ تو جب ایمان مل گیا اور پرہیزگاری مل گئی تو کیا یہ تجھ تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر تو نے وابتغوا کہہ کر وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو آخر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد اعمال ہے اور صرف اعمال ہے، عمل اور صرف عمل ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو اتقوا اللہ میں تو آ گیا عمل، اب مزید پھر کس عمل کا ذکر ہو رہا ہے؟ میں اس کا منکر نہیں کہ اعمال کا ذکر نہیں، لیکن بات اتنی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اس تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے وہ مقبول بندے جن کی مقبولیت پر زمانہ متفق ہو چکا ہے، جن کی مقبولیت پر زمانہ اتفاق کر چکا ہے، ان کا دامن پکڑ لو، اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست دشمن ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اگر نماز کو وسیلہ بناتے ہو انکار نہیں، لیکن